بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جو اسے پکارے اسے محروم نہیں کرتا، اور جو اس سے امید رکھے اس کی امید نہیں توڑتا۔ لاکھوں درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134۔ تو آئیے پروردگار عالم کے نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ گزشتہ امت کی بات ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ تم لوگوں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ تمہارے اسلاف کتنے ہی مقرب بارگاہ الہی کیوں نہ ہوں، ان پر فخر و مباحات کرنا لا حاصل ہے۔ اگر وہ صالحین میں سے تھے تو یہ فخر صرف انہیں حاصل تھا، جبکہ تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا یہ نظریہ غیر منطقی ہے کہ بزرگ اسلاف کی عبادتوں کا صلہ تمہیں مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ تم یہ امید نہ رکھو، تم سے ہرگز نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ آیت کا خطاب اگرچہ عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں سے ہے، تاہم اس خطاب کو قرآن پاک میں اس لیے درج کیا گیا ہے کہ اس میں تمام امتوں کے لیے ایک کھلا حکم اور ایک حکم کلی ہے کہ پدرم سلطان بود کامیابی نہیں ہے۔ ہر شخص اور ہر امت کی تقدیر اپنے عمل سے بنتی ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اپنے ہی عمل سے مربوط ہے، نہ کہ اسلاف کے عمل سے۔ انسان کو چاہیے کہ خود عمل کرے اور اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرے، کسی اور کے کندھے پہ سوار نہ ہو، نہ ہی اسلاف کے اعمال سے یہ امید رکھے کہ ہمیں ان کی وجہ سے بخش دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔